جی اس وقت میں گورنر ہاؤس کے پاس موجود ہوں اور گورنر صاحب اور عامر خان کی اس وقت جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے. یہ ملاقات کراچی والوں کے لیے اچھی ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. سر ماشاءاللہ سے بڑے دنوں بعد عامر خان صاحب جو ہے وہ گورنر ہاؤس آئیں اور ہمیشہ یہ سیریس موڈ میں رہتے ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ عامر بھائی ماشاءاللہ ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، اور کل میری ملاقات ہوئی ایک مشاعرے میں رات، تو وہیں بات ہوئی تھی. تو عامر بھائی نے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس. تو 2-3 ایشوز ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 10-1 جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن والا ایشو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں بڑے دن سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے نہیں کر رہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ معاملہ رکھا ہوا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے وعدے کیے گئے تھے، جو ایگریمنٹ تھا ان کا پی ڈی ایم کے ساتھ، ان کی شرائط اور جو باتیں تھیں جو اس میں لکھا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ جو ابھی عامر بھائی نے باتیں کی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ میں وہ بات رکھوں گا. تو انشاءاللہ دیکھیں عمل ہوتا ہے کس طرح سے کرتے ہیں. عامر بھائی آپ سے ضرور بات کروں گا. ایم کیو ایم کا نام جو ہے وہ گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ لوگ بڑے نالا نظر آتے ہیں جب سے آپ پی ڈی ایم میں شریک ہوئے ہیں. اب تو آپ کی پی ڈی ایم نے بھی بات جو ہے وہ رد کر دی ہے، آپ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں. تو کراچی والے آج بھی رول رہے ہیں، پہلے بھی رول رہے تھے، تو آپ کیا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا پالیسی ہے کراچی کے لیے؟ لیکن پالیسی تو سب کے سامنے ہے نا. اب ایسا احساس ہوتا ہے یا ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے ساتھ جانا شاید ہماری غلطی ہے. اور جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے سندھ حکومت ہو چاہے وفاق، ان کو اس شہر کی جو بدحالی ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جب تک وہ اس شہر کے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے اس پاکستان کی ترقی بھی نہیں ہو پائے گی. تو یہ صرف اس شہر کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. اور میں آج آیا تھا، کل ملاقات ہوئی تھی مشاعرے میں، میں نے کہا مبارکباد بھی دے دوں. میں ہی تھا جو نہیں آ سکا تھا، کچھ نجی مصروفیات تھیں، تو میں نے کہا مبارکباد بھی دے دوں گورنر بننے پہ، اور گورنر صاحب سے یہ کہوں کہ وہ اپنا رول ادا کریں اس شہر کے مسائل کے حل کرنے کے لیے. عامر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ملاقات گورنر سندھ صاحب سے آپ کی جو ہوئی ہے اس سے کراچی کے لیے کچھ بڑے بڑے منصوبے آئیں گے، کراچی کے نوجوانوں کو کچھ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ہم سب مل کر متحد ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر نتیجہ سامنے آئے گا. انشاءاللہ. ویسے ہنستے نہیں ہیں آپ، کیا بات ہے؟ جب بھی آپ آتے بڑے بڑے جو ہے وہ سیریس موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی ہنستے ہوئے آپ کو بڑا کم دیکھا ہے میں نے. ہنسی آتی نہیں، کیا کریں، مسائل اتنے ہیں اس کی وجہ سے ہنسی نہیں آتی. تو یہ جی گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سر عامر خان کے جو شکوے شکایت آپ کے پاس پہنچے ہیں، کیا آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں ان کے ذاتی تو نہیں ہیں، عوامی مسائل ہیں جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، اور بالکل ان کا گلہ جائز ہے کہ پی ڈی ایم نے ابھی تک جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے ہیں. میری وزیر اعظم صاحب سے بھی ابھی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ مارچ کے فرسٹ ویک میں وہ کراچی آ رہے ہیں، اور وہ گورنر ہاؤس بھی آئیں گے، اور ہمارے جو مسائل ہیں کراچی کے خاص طور پہ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ میں سمجھتا ہوں کہ احکامات ضرور وہ جاری کریں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. آج عامر خان اور گورنر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ ملاقات میں جو ہے وہ کراچی کے نوجوان اور کراچی کے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اہم کردار ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. اللہ حافظ جی.